السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما وأہلہ، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزین بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی اور سارے دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، اور اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے، اور ارشاد فرمایا اس کو اگر تم چھوڑ دو، اس سے روگردانی کر دو، تو وہ زندگی ہماری بارگاہ میں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین ہمارے پاس لے کر آئے گا تو اس کی زندگی تو ہرگز قبول نہ کی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بننے کا راستہ اللہ کا دین ہے، دین اسلام ہے، کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے دین کو جگہ دیں۔ اللہ تعالیٰ حسن جمال نہیں دیکھتے، جاہ و جلال نہیں دیکھتے، حسب نسب نہیں دیکھتے، بینک بیلنس نہیں دیکھتے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی غریب ہے اور یہ کوئی مالدار ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی زندگیوں میں اپنا دین دیکھتے ہیں۔ غریب ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ دین پر آ جائے، اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو بہت بڑا مقام اللہ پاک دے کے دکھائیں۔ اور کوئی مالدار ہے تو مالدار سے بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی جھگڑا نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہوتی ہے۔ تو مالدار بھی اگر دین پر آ جائے تو اس کی بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی قیمت لگنی۔ تو غریب بھی دیندار بنے تو قیمت ہے، اور مالدار بھی دیندار بنے تو بہت بڑی قیمت ہے۔ کوئی آدمی غریب ہو تو یہ خیال نہ کرے کہ یار میں غریب ہوں اس لیے میں ناکام ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ بات صحیح تسلیم کر لی جائے تو نعوذ باللہ، اس کائنات میں تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے تو بڑی غربت دیکھی ہے، آپ نے تو بڑی تنگیاں دیکھی ہیں۔ آج پوری دنیا میں کوئی فقیر ایسا نہ ہوگا جس کے گھر میں 2 مہینے کھانا پکانے کے لیے چولہا نہ جلتا ہو۔ ایک شخصیت اس کائنات میں ایسی عظیم تھی کہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کی قسم 1 چاند 2 چاند 3 چاند گزر جاتا تھا، ہمارے گھر میں کھانا پکانے کے لیے چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور کتنے گھر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ 9 گھر تھے ایک وقت میں۔ 9 گھروں میں 3 چاند گزر جا رہے ہیں، کھانا پکانے کے لیے چولہا نہیں جل رہا ہے۔ تو آج تو پوری دنیا میں کوئی فقیر ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں کھانا نہ پکتا ہو، یا کھانے کی کوئی چیز اس کے دسترخوان پر نہ سجائی جاتی ہو۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غربت دیکھی، ایسی تنگیاں دیکھی ہیں۔ حالانکہ یہ ہو سکتا تھا کہ جن کی برکتوں سے کائنات کے نظام اللہ نے چلائے اور ساری کائنات کو کھلایا اور پلایا، اور ساری نعمتیں اللہ نے جس شخصیت کی برکت سے مخلوقات کو عطا فرمائی، تو یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ اپنے نبی کے لیے جنت کے محلات زمین پر اتار دیتے ہیں، اور جنت کی خانے زمین پر اتار دیتے ہیں نا بھائی، اور سونے کے جھولے میں جھولنے کا موقع اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ لیکن یہ باتیں اپنے نبی کی زندگی میں نہیں ملتی، جن کی برکتوں سے کائنات کا نظام چلا۔ اس فقر و فاقے والے گھر میں اللہ پاک نے پیدا کیا کہ بچپن میں دودھ پلانے والیاں وہ منہ پھیر پھیر کے جا رہی۔ 300 کے قریب عورتیں تھیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا کہ ایسے غریب کو ہم سینے سے لگائیں گے تو ہمیں ملنا ہی کیا ہے، وہ ساری واپس کر کے چلے گی۔ تو غریب ہونا کوئی ناکامیابی نہیں ہے کہ آدمی غریب ہے تو خیال کرے بھائی میں ناکام ہوں۔ بھائی وہ دیندار بن جائے، اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو جگہ دے دیں، اللہ وہ قیمت لگائے گا کہ بڑے بڑے اس کے اپنے ہم عصر مالدار وہ قیامت کے میدان میں پیچھے رہ جائیں گے اس کے اپنے جنت کے درجات کے اعتبار سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کے غریب لوگ، دیندار غریب، مالدار کے مقابلے میں آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں، اور اس آدھے دن کی مقدار 500 سال کے برابر ہوگی۔ جنت کے حسین مناظر ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے جنت پر، ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ جنت کے شوق ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو اس میں اس کے آگے کی بات لکھی ہوئی، صحابہ نے کہا حضرت ہمارے سال کے تو 12 ہی مہینے ہوتے ہیں، اس سال میں کتنے مہینے ہوں گے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر سال میں 500 مہینے ہوں گے۔ کہا جی ہمارے مہینے میں تو 30 دن ہوتے ہیں، اس مہینے میں کتنے دن ہوں گے؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مہینے کے 500 دن ہوں گے۔ کہا جی ہر دن کتنا بڑا ہوگا؟ تو فرمایا کہ تمہاری دنیا کے اعتبار سے 500 دنوں کے برابر ہوگا۔ ایک دیندار غریب مالدار کے مقابلے میں کتنی پہلے جنت میں داخل ہو جائے۔ قیامت کے میدان میں شہید آئے گا، اللہ فرمائیں گے حساب دیں، اور سخی آئے گا، اللہ فرمائیں گے حساب دیں۔ لیکن ایک ایسا غریب آئے گا جس نے غربت اور تنگیوں میں اللہ کے دین کو نہ چھوڑا، اللہ کی پاکیزہ شریعت کو نہ چھوڑا، اللہ اس کے رسول کی فرما برداریوں کے ساتھ زندگی گزارتا چلا گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ فرمائیں گے اس سے سوال کرتے ہوئے تو مجھے ہی شرم آتی۔ اور جب اس پر انعامات اللہ پاک فرمائیں گے تو مالدار لوگ یہ منظر دیکھ کر کہیں گے ہائے کاش ہم دنیا میں بڑی سختیاں برداشت کر لیتے، یہاں تک کہ ہمارے بدن کو دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہم اس پر صبر کرتے تو شاید ہم کو بھی یہ انعام آخرت میں مل جاتا۔ ایک غریب کو کیا کچھ اللہ پاک آخرت میں عطا کرے۔ اچھا مالدار بھی پیچھے نہیں ہوں گے؟ اگر مالدار بھی دین پر آ جائے، اللہ کے پاکیزہ دین کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیں تو اللہ اس کو بھی بڑا مقام اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ ہم صحابہ میں دیکھیں 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں ہمارے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت سنائی، جو عشرہ مبشرہ کے نام سے مشہور ہیں۔ گویا کہ 1.25 لاکھ صحابہ کی دوڑ لگی جنت کی طرف، تو اس میں 313 صحابہ بدر کے وہ سب سے آگے چلے گئے، بدری صحابہ۔ بدر کے صحابہ کی دوڑ لگی تو اس میں 10 صحابہ عشرہ مبشرہ وہ سب سے آگے چلے گئے، اور 10 کی بھی دوڑ لگی تو اس میں 4 خلفائے راشدین سب سے آگے چلے گئے، اور 4 کی دوڑ میں 2 حضرت ابو بکر حضرت عمر، یہ ان چاروں میں سب سے آگے چلے گئے، اور جب ان 2 کا کمپٹیشن ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے آگے چلے گئے۔ تو ہم دیکھیں گے ان 10 صحابہ میں کوئی بھی غریب نہیں ہے، سب مالدار لوگ ہیں، بڑے بڑے مالدار۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے مالدار، اور ایک مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت مل رہی۔ فرمایا کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی۔ ایک مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت مل رہی، اور 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت میں سب سے آگے کے یہ 10 صحابہ ہیں، اور ان میں ایک بھی غریب نہیں، سب مالدار لوگ ہیں، لیکن دنیا کے بھی مالدار بن گئے اور آخرت کے بھی مالدار بن گئے، دنیا کے بھی درجے لے گئے اور آخرت کے بھی بڑے درجے لے گئے۔ تو اصل دیندار ہونا اصل کامیابی کا راستہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو جگہ دے، بندہ اپنی زندگی میں اسلام کو جگہ دے۔ اب اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک خوبصورت گھر ہے، جس گھر کا دروازہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کو قبول کیے بغیر کوئی بندہ اسلام میں داخل ہو نہیں سکتا۔ اور پھر اس کی بنیاد جیسے گھر کی بنیاد ہوتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی، جس میں سب سے پہلا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور دوسرا نماز، اور پھر فرمایا روزہ، پھر فرمایا زکوٰۃ، پھر فرمایا حج۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ تو یہ بنیادوں کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اور سب سے بڑی پہلی بنیاد ہے کہ بندہ اپنے یقین کو صحیح کر لے، اپنے دل کے تعلق کو صحیح کر لے، کہ ہمارا دل اللہ کی ذات سے جڑ جائے، ہمارا دل اللہ کی یقین سے جڑ جائے، اللہ کا رب ہونا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی خوبیوں کا یقین ہمارے دلوں میں اترتا چلا جائے۔ یہ ہماری سب سے بڑی اور پہلی بنیاد ہے کہ ہمارا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد کے صحیح کرنے کے لیے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے تھے کہ جاؤ جا کر دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کراؤ، دنیا کے انسانوں کو اللہ کی پہچان کراؤ۔ تو انبیاء علیہ السلام انہیں اللہ کا تعارف کراتے تھے، انہیں اللہ کی پہچان کراتے تھے، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت۔ اتنا اللہ 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 سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، اتنا اللہ کی قدرت اور طاقت کے تذکرے کہ بندوں کے دل میں یقین اتر جائے کہ واقعی رب تو اللہ ہی ہے، پالنہار تو اللہ ہی ہے، بنانے بگاڑنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، جو اللہ چاہتے اپنے قدرت سے کر کے دکھاتا۔ تو سارے انبیاء علیہ السلام وہ اپنی قوم کو اسی ایک اللہ کی طرف، اللہ کے کلمے کی طرف دعوت دیتے تھے۔ تو ہم دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ سلیمان صاحب المملکت، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کی دعوت لا الہ الا اللہ، کہ اپنے دل کے یقین کو صحیح کر لیا جائے، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کر لیا جائے، اللہ کی معرفت کے نور سے اپنے دلوں کو روشن کر لیا جائے۔ اللہ کی معرفت وہ زبردست نعمت اور سرمایہ کہ جب اندر میں اترتی ہے تو زندگی کا انداز بدل دیتی ہے، زندگی کی ترجیحات بدل دیتی ہے۔ جو اللہ کو پہچانتے ہیں ان کے جینے مرنے کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں، ان کی زندگی گزارنے کے، ان کی جوانیاں، ان کا بڑھاپا، ان کی کمائیاں، ان کی تجارت، وہ ساری کی ساری چیزوں میں یہ بات چھلک کے نظر آتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی معرفت کا نور روشن ہے، اور یہ اللہ کو پہچان چکے ہیں، اللہ کی قدرت اور طاقت کے یقین ان کے دلوں میں اترا ہوا، لہٰذا ان کی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزر رہی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ گزر رہی، کیونکہ جو پہچان لیتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی معرفت بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اللہ کو پہچان جاتے ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، پھر وہ تو جانیں قربان کرنے کو بھی اللہ کے نام پہ تیار ہوتے ہیں، اور جان قربان کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہم حق بھی نہ ادا کر سکے۔ اسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے تو کتنا اللہ کے نام پہ قربانیاں دے گئے، اللہ کا جو حکم ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے جو اشارے ہو رہے ہیں پورا کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ بے بچے کو صحرا میں چھوڑ دو، چھوڑنے تیار ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اپنے بچے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دو، وہ چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا بات ہے کہ اللہ کو پہچانا تھا، تو جو اللہ کو پہچانتے ہیں ان کی زندگی کے انداز ہی بدل جاتے ہیں، ان کی زندگی کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ آج ہمارا پورا معاشرہ وہ بربادی اور تباہی اور بے حیائی کی طرف خسک رہا ہے، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف خسک رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو نہیں پہچانا۔ اگر اللہ کو پہچانتے تو کوئی مسلمان نماز چھوڑ کے زندگی نہ گزرتا، اگر اللہ کو پہچانتے تو کوئی مسلمان جھوٹ بول کے سودے نہ کرتا اور سود پہ سودے نہ کرتا، اور کوئی مسلمان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرتا۔ اگر اللہ کو پہچانتے تو زنا کے اڈوں کی طرف قدم نہ اٹھتے، اگر اللہ کو پہچانتے تو کسی مسلمان کے ہاتھ میں شراب کے جام نہ چھلکتے، اگر اللہ کو پہچانتے تو کسی مسلمان کے موبائل میں ننگے فلمیں نہ چلتی، اگر اللہ کو پہچانتے تو کسی کی بیٹی پر غلط نگاہ نہ اٹھتی۔ اگر اللہ کو پہچان لیا جاتا تو پیارے بھائیوں ماں باپ کو گھروں میں گالیاں نہ پڑتی اولاد کے ذریعے۔ اگر اللہ کو پہچان لیا جاتا تو آج بہنوں کا حق مارا نہ جاتا۔ اگر اللہ کو پہچانتے تو ناچنے والوں کو کوئی اپنی زندگی کا ہیرو نہ بناتا۔ اگر اللہ کو پہچانتے تو کوئی اپنے موبائل کی اسکرین پر ناچنے والیوں کی تصویریں نہیں لگاتا، ناچنے والوں کو اپنی زندگی کا آئیڈیل نہ بناتا، اور اپنی ٹو ویلرز پر اور اپنے رکشوں پر ناچنے والیوں کی تصویریں نہ لگاتے۔ اگر اللہ کو پہچانتے تو کان گانے نہ سنتے، موسیقی نہ سنتے، زبان گالی پر، جھوٹ پر، لعن طعن پر اور غیبت پر یہ کبھی نہ چلتی۔ اگر اللہ کو پہچانتے پیارے بھائیوں تو کوئی مسلمان شراب کا ڈیلر نہ بنتا، نشاور گولیوں کا ڈیلر نہ بنتا۔ اگر اللہ کو پہچانتے تو کوئی مسلمان کے خون کا پیاسا نہ بنتا۔ اگر اللہ کو پہچانتے تو کسی کے قدم اللہ کی نافرمانی کے اڈوں کی طرف نہیں جاتے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو نہیں پہچانا ہے، اللہ کو نہیں پہچانا ہے، ورنہ جو اللہ کو پہچانتے تو ان کی زندگی کی کارگزاریاں ہیں دودھ میں پانی ملانے کو تیار نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، امت کا حال دیکھ رہے ہیں، کیا حال ہے امت کا۔ ایک گھر کے پاس سے گزرے، گھر کے اندر سے آواز آ رہی، ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا کہ امی جان امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا، تو ماں نے امتحان کے طور پہ کہا کہ بیٹا امیر المومنین کو کیا خبر ہوگی، وہ تو سو رہے ہیں، تو دودھ میں پانی ملا دے۔ اس لڑکی نے کہا کہ امی جان صحیح بات ہے، امیر المومنین کو خبر نہیں، لیکن امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے، تو جب اللہ دیکھ رہا ہے تو میں دودھ میں کیسے پانی ملا سکتے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کی بات اتنی پسند آئی، گھر پہ کوئی نشانی لگائی اور گھر جا کر اپنے بچوں سے کہا دیکھو میری عمر تو زیادہ ہو چکی، میں تم بچوں سے کہتا ہوں میرا کوئی ایک بیٹا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجے۔ ایک نے بھیجا، وہ قبول ہوا، اور اسی تقوی والی خاتون کی نسل سے اللہ نے اس دنیا کو ایک اور عمر دکھایا، جس عمر کو دنیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جن کے تقوی، جن کا طہارت، جن کا توکل، جن کی حکومت، قیامت تک ان کی حکومتوں کے تذکرے ہوں گے۔ اور ایسا اللہ نے تعلق عطا فرمایا، ایسا اللہ نے بندے کو فکر آخرت عطا فرمایا
3 बर आज़म की कुर्सी पर बंदा बैठा हुआ और ऐसा अजीब जिंदगी का हाल, 3 बर आज़म में कोई मुसलमान फकीर नहीं था, सब ज़कात देने वाले थे, ज़कात का लेने वाला कोई नहीं। लेकिन 3 बर आज़म के खलीफा के घर का हाल था, घर में आ गए एक मरतबा, बेटियां मुंह पे कपड़ा रख के बात कर रही हैं, तो क्या कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूं तो मुझसे क्यों पर्दा करती हो। बेटियां तो खामोश हो गईं, लेकिन घर की खादमा ने रो कर कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आज तुम्हारे घर में खाने का इंतजाम नहीं, आपकी बच्चियों ने कच्चा प्याज तोड़ के उससे रोटी खाई है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे और रो कर कहा कि मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें बहुत अच्छे खाने खिला सकता था, लेकिन हराम खिला के मैं जहन्नम की आग नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो वो तक़वे वाली खातून की ये नस्ल थी और उसका ये फल था। अल्लाह ने कितनी जबरदस्त शख्सियत इस दुनिया को दिखाई। तो जब अल्लाह की मार्फत थी तो क्या घर में रहने वाली औरतें वो भी अल्लाह से डरती थी, और क्या हुकूमत की कुर्सी पर बैठा हुआ हाकिम वो भी अल्लाह से डरता था। हर एक अल्लाह के खौफ और इस्तेहज़ार के साथ जिंदगी गुजारते थे। आज हमें जरूरत है हम अल्लाह की मार्फत के साथ जिंदगी गुजारें, अल्लाह के ख्याल के साथ जिंदगी गुजारें, बल्कि एक मिजाज हमारा बने, वक्फे वक्फे से हम अपने आप से कहें अल्लाह मुझे देख रहे हैं, अल्लाह मेरे साथ हैं, अल्लाह मेरा दिल भी देख रहे हैं। इतना उसका इस्तेहज़ार करना कि ख्याल पैदा हो जाए कि अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है, अल्लाह ताला हर वक्त मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला हर वक्त मेरा दिल देख रहे हैं, लिहाजा मैं अल्लाह की नाफरमानी के साथ जिंदगी ना गुजर। तो एक तो तक़वे के साथ, अल्लाह की मार्फत के साथ हमें जिंदगी गुजार। इस्लाम की बुनियादों में पहली बुनियाद कलमा है और फिर नमाज है। नमाज अपनी जिंदगियों में जिंदा हो, नमाज का एहतमाम हमारे अपने माशरे में कायम हो। हमारे घर का कोई फर्द नमाज छोड़ के जिंदगी ना गुजर। 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम हमारे घरों में होना चाहिए। घर के बच्चे बच्चियां मर्द औरत वो 100% 5 वक्त के नमाजी बन जाएं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया से जाने का वक्त है और रो निकलने वाली है, और आप अपनी उम्मत को वसीयत में इरशाद फरमा रहे हैं अस्सला अस्सला, नमाज नमाज। आप नमाज की वसीयत करते करते दुनिया से रुखसत हो गए। हम नमाज को अपनी जिंदगियों में जगह दें, हम नमाज के साथ जिंदगी गुजारें। क़यामत के मैदान में वो पेशानी बड़ी बदकिस्मत होगी जो अल्लाह की बारगाह में झुक ना सकी, वो जुबान बड़ी बदकिस्मत होगी जो अल्लाह के बारगाह में खड़े होकर कुरान न पढ़ सकी, और वो हाथ पैर वो वजूद बड़ा बदकिस्मत होगा जो नमाज न पढ़ सका। लिहाजा हम नमाज का एहतमाम करने वाले बने। अल्लाह ने माल दिया, ज़कात दें। रमज़ान आ जाए उसके रोज़ों का एहतमाम है, और ज़्यादा माल है तो हज करने वाले बने। ये इस्लाम की बुनियाद है। और फिर बुनियाद को घर नहीं कहते, घर मुकम्मल होता है जाकर छत पर, छत के बगैर घर मुकम्मल नहीं होता। तो इस्लाम की छत क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम हुस्नल अखलाक, मैं तो अच्छे अखलाक की तकमील के लिए दुनिया में भेजा गया हूँ। तो बात ये समझ में आई, इस्लाम का घर मुकम्मल होता है अच्छे अखलाक पर जाकर कि हमारे अखलाक अच्छे होने चाहिए, नरमी, मोहब्बत, लीनत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं तो अच्छे अखलाक की तकमील के लिए दुनिया में भेजा गया हूँ। और आपने कितना अच्छे अखलाक की तरगीब अपनी उम्मत को दी। हदीस में आता है क़यामत का मैदान होगा, हिसाब किताब से पहले अल्लाह पाक की तरफ से ऐलान होगा, भाई फजीलत वाले लोग कहाँ हैं? तो इस ऐलान पर एक बड़ा मजमा उम्मत का खड़ा होगा। वो खड़ा होगा तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे, जाओ तुम सारे के सारे जन्नत में जाओ। हिसाब किताब नहीं हुआ, उछलते कूदते जन्नत की तरफ बढ़ेंगे। रास्ते में फरिश्ते उनको रोकेंगे, अरे भाई तुम किधर जा रहे हो? वो कहेंगे हम जन्नत में जा रहे हैं। कहा भाई अभी हिसाब किताब भी नहीं हुआ, तुम बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जा रहे हैं? वो कहेंगे हाँ हम फजीलत वाले लोग हैं। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारी क्या फजीलत थी? तो कहेंगे लोग हम पर जुल्म करते थे, हम माफ कर देते थे। लोग हमारा हक मारते थे, हम उनका हक अदा करने वाले थे। लोग गालियां देते थे, हम दुआ देते थे। फरिश्ते कहेंगे हाँ भाई हाँ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम फजीलत वाले लोग हो। अखलाक वो जबरदस्त नियामत है कि बगैर हिसाब किताब के बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और हदीस में आता है क़यामत के मैदान में इंसान के नाम अमाल में सबसे ज्यादा वजनदार चीज उसके अपने अच्छे अखलाक होंगे, इसका वजन सबसे ज्यादा होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इसकी बड़ी तरगीब दी और दिल का साफ रखना सिखाया, दिल का पाक रखना सिखाया। आपने हज़रत अनस साहबी से इरशाद फरमाया था, कहे मेरे बेटे अगर तुम अपनी ये कैफियत बना सकते हो कि तुम्हारे दिल में किसी के बारे में खोट ना हो तो ऐसा जरूर करना, ये मेरी सुन्नत है। जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। कितना बड़ा अमल है दिल की सफाई। अल्लाह के नबी की मजलिस लगी थी,
تو آپ نے ارشاد فرمایا ایک شخص آئیں گے وہ جنتی ہے. تو سارے صحابہ دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے. تو دیکھا کہ ایک انصاری صحابی ہے, ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا, الٹے ہاتھ میں ان کے جوتے, لا کر ایک طرف رکھا, سلام کر کے آ کے مجلس میں بیٹھ گئے. دوسرا دن آیا, حضرت نے ارشاد فرمایا ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے. تو سارے صحابہ متوجہ ہوئے, تو پھر وہی صحابی تھے. تیسرا دن آیا, حضرت نے ارشاد فرمایا ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے. صحابہ متوجہ ہوئے, تو وہی صحابی تھے. تو 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے بڑے عبادت گزار صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, سب سے بڑی عبادت گزار. تو انہوں نے سوچا یار لگتا ہے یہ بندہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی, لہذا جا کے معلوم کرنا چاہیے ان کا عمل کیا ہے. تو وہ گئے ان کے گھر, جا کے کہا بھائی کچھ مسئلہ ہو گیا ہے, میں 3 دن آپ کے گھر مہمان رہنا چاہتا ہوں. کہا بھائی بڑی اچھی بات, آ جائیں آپ مہمان بن جائیں ہمارے. اب وہ وہاں مہمان بن گئے. دن بھر ان کے عمل کو دیکھا, رات میں ان کے عمل کو دیکھا کہ بندہ تو رات میں کچھ کرتا ہی نہیں ہے. عشاء کی نماز کے بعد بستر پر آئے اور سونے کی دعا پڑھی اور کمبل اوڑھ کے سو گئے. ساری رات سوئے رہے, تہجد بھی نہیں پڑھی. فجر کی نماز پر اٹھے, سوچا کہ شاید آج کچھ نہیں کیے ہوں گے, کل کچھ کریں گے. دوسرے دن بھی ساری رات سوئے, تیسرے دن بھی ساری رات سوئے. 3 دن ہوا تو کہا بھائی کچھ جھگڑا وگڑا ہوا نہیں تھا, اصل بات میں نے حضور کی زبان سے سنا کہ ایک شخص آئے گا وہ جنتی. 3 دن تک, اور تینوں دن تم ہی آئے. میں دیکھنا چاہتا تھا تمہارا عمل کیا ہے, لیکن یار تمہارا عمل تو کچھ ہے نہیں, تم تہجد بھی نہیں پڑھتے, ساری رات تو آپ سو ہی رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا کچھ بھی نہیں ہے, جو تو نے دیکھا وہی میرا عمل ہے. لیکن بس ایک بات ہے, جب سونے کے لیے بستر پر آتا ہوں تو اس دل میں کسی ایمان والے کی نفرت نہیں ہوتی, کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا. تو کہنے لگے واقعی یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. میرے پیارے بھائیوں, آج بڑی ضرورت ہے ہم ہر ایمان والے کو عزت دیں, ہر ایمان والے کا اکرام کریں, ہر ایمان والے کو سلام کریں. ہر ایمان والا اس قابل ہے کہ اس کو اپنے سینے سے لگایا جائے. کتنا بھی گرا پڑا نظر آ رہا ہے, وہ زانی ہے, وہ شرابی ہے, وہ چور ہے, وہ اس کی چوری بری ہے وہ برا نہیں ہے, اس کی شراب بری ہے وہ برا نہیں ہے, وہ تو اتنا عظیم ہے کہ اس کے لیے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گرے تھے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے روئے تھے. لہذا ہر ایمان والے کا اکرام کرنا, ہر ایک سے محبت کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اخلاق کی بڑی ترغیب دی, اور آپ نے اخلاق پر عمل بھی کر کے دکھایا. کتنے اعلیٰ اخلاق تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیسا لوگوں کو معاف کیا, کیسے لوگوں کو درگزر کیا. گالی دینے والوں کو دعا دے گئے, پتھر مارنے والوں کو دعا دے گئے. احد کے میدان میں آپ پھنس گئے دشمنوں کے بیچ میں, کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی پتھر پھینک رہا ہے, کوئی تو تیر چلا رہا ہے. صحابہ حفاظت کی کوششیں کر رہے ہیں, تیر روک رہے اپنی ذات پر, تلواریں روک رہے اپنی ذات پر. ہمارے نبی کے چہرے پر تلوار لگ گئی, چہرے میں کھود کی کڑیاں گھس گئیں, اور پھر ایک تلوار کاندھے پر پڑی. ایک شخص نے پتھر پھینک کے مارا, سیدھا کہ ہمارے نبی کے مبارک چہرے پر لگا. نچلا ہونٹ زخمی ہوا, نچلا رباعی دانت شہید ہوا. آپ پیچھے گڑھے میں گرے, بے ہوش ہو گئے, منہ سے خون نکل رہا ہے, چہرے سے خون نکل رہا ہے. صحابہ کو لگا حضرت دنیا سے چلے گئے, ان کی چیخیں نکل گئیں. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی کو ہوش آیا. صحابہ نے کہا حضرت اب تو آپ ان دشمنوں کے لیے بد دعا کر دیجئے. تو ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے. صحابہ کو لگا کہ بد دعا ہونے جا رہی, تو ہم قربان جائیں اپنے نبی کے اخلاق پر. آپ نے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا فرمائی ہے, اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ تو میری قوم کو معاف کر دے, مجھے نہیں پہچانتے. پتھر مارنے والوں کو دعا دے گئے, تیر چلانے والوں کو دعا دے گئے, تلوار مارنے والوں کو دعا دے گئے. اگر اس موقع پر بد دعا کرتے تو خالد سیف اللہ نہ بنتے, اکرمہ رضی اللہ عنہ نہ بنتے, ہند رضی اللہ عنہ نہ بنتی, حضرت ابو سفیان کو اسلام نہ ملتا, حضرت وحشی کو اسلام نہ ملتا. ان سب کا اسلام ہمارے نبی کے اخلاق والی دعا کے پیچھے تھا کہ اللہ تو انہیں معاف کر دے, مجھے نہیں پہچانتے. میرے پیارے بھائیوں, جس نبی کے ایسے عظیم اخلاق تھے, آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. ہماری زندگی میں کون سے اخلاق ہیں؟ غیر تو غیر, ہم تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے آج تیار نہیں, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے تیار نہیں. لہذا آج کی ضرورت ہے ہم اچھے اخلاق اپنی زندگی میں پیدا کریں, چھوٹا بننا سیکھیں. جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے, جو کہتا ہے I am something special, اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے, اتنا ذلیل کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں کتے خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے پاکیزہ اخلاق عطا فرمائیں. کہتے ہیں بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا, زمانے کے دل میں اترتا چلا جا, بدی اور بدلے کی آلودگی سے
تو اپنا دامن بچاتا چلا جا، ادھر زخموں پہ زخم کھاتا چلا جا، ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا، دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روئے گی اور تو دنیا سے مسکراتا چلا جا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، عمل کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔